السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں، آپ کے علم اور عمل میں برکت دیں۔ لاسٹ ویک کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا آخری سفر کی یاد دہانی، اور آج ہم پڑھیں گے آخری سفر کی تیاری۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ آخری سفر کی تیاری جو ہے وہ ایک عملی سٹیپ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا سارا معاملہ ہی بھلائی والا ہوتا ہے، اور یہ سعادت صرف مومن کے حصے ہی میں آتی ہے کہ اگر اس کو اللہ کی طرف سے خوشی ملے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث دراصل آخری سفر کی تیاری کے لیے بندہ مومن کا ایک عملی سٹیپ ہے، اس کی ساری زندگی کا۔ بندہ مومن کی یہ کوشش اور سٹرگل تمام زندگی کے لیے ہے کہ جب بھی اس کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ دل سے اس پہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کے لیے مزید شکر گزاری بڑھتی ہے۔ دوسری طرف اگر اس کو کوئی پریشانی ملتی ہے، کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی وہ یہی سوچتا اور سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف بھی میرے اوپر اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ ہی اس کو دور کر سکتے ہیں، اور اس پریشانی میں میرے لیے کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آزمائش کرنا چاہتے ہیں اور مجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں اس سے۔ تو بندہ مومن کا دل تمام زندگی اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اس کو نعمت ملے، اس کو تکلیف ملے، اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے ہمیشہ۔ اگر کبھی بھی کوئی بیماری یا تکلیف آئے اور بندہ مومن اس میں کیا کرے؟ صبر کرے۔ بیماری کا عرصہ چاہے جتنا بھی طویل ہو، اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے، بیماری اور تکلیف میں بھی اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، تو وہ بیماری کا عرصہ جتنا بھی طویل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس عرصے میں بہت سی خیر رکھ دیتے ہیں اور اس کا معاملہ آسان کر دیتے ہیں بالآخر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال سے سمجھیے کہ ان کے اوپر بیماری کا عرصہ کتنا طویل تھا، اکیلے اس کو فیس کیا، لیکن کبھی اپنی زبان پر شکوہ لے کر نہیں آئے اور کبھی بھی اپنے رب کو نہیں بھولے، ہر وقت اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی وہ تکلیف اور بیماری دور کر دی ان کے صبر کے نتیجے میں، اور ان کے پاس جو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مزید بڑھا دیا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تکلیف پہ صبر کرنا اور نعمتوں میں اضافہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی کنیکٹڈ ہے، کہ صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، نعمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی بھی نعمت ہو، علم کی ہو، اولاد کی ہو، رزق کی ہو، ہر نعمت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں اس میں۔ تو یہ دنیا میں ایک ریوارڈ ہے بندہ مومن کے لیے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، اس کا تکلیف کے پہنچنے پہ کیا طرز عمل ہوتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ سارا بلیم ان ظاہری اسباب کو کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ تکلیف اس کو پہنچی۔ جیسے اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا یا بیماری کے پیچھے جو وجوہات تھیں، وہ ہر وقت انہی کے بارے میں سوچتا ہے اور انہی کو بلیم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچی، اور پھر اس کا دل بھی بے چین رہتا ہے اور شیطان اس کے دل میں مزید وسوسے اور خوف پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر یہ سوچا جائے کہ یہ تکلیف جو مجھے پہنچی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، میرے مقدر میں تھی، تو پھر دل بھی اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ یہ سوچا جائے کہ یہ تکلیف جو مجھے ملی ہے اس کو دور بھی اللہ ہی کی ذات کر سکتی ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی انسان شکوے شکایات نہیں کرتا، وہ شکوے شکایات سے بہت دور ہوتا ہے، وہ اپنی زبان پہ ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری لانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں بھی اور اس کے دل میں بھی بہت سکون ہوتا ہے، وہ پھر اس تکلیف اور پریشانی کو صبر کے ساتھ فیس کر لیتا ہے۔
بندہ مومن پر آزمائش کا آنا، ایسی آزمائش جس پر وہ صبر کرے، اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر آئی؟ انبیاء کرام پر آئی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پہ جو انبیاء سے قریب تر لیول پر ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی اپنے رب کی اطاعت کا حریص اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ترمذی کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس آزمائش پر راضی رہا تو اس کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور اگر وہ ناراض رہا اس آزمائش پر تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے، استغفر اللہ۔ تو اس لیے اگر آپ بھی کسی طویل بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیں، اور اگر روز بروز مرض کو بڑھتا دیکھیں تو کچھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کثرت کے ساتھ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے اور آپ کا طریقہ کار تھا۔ ان میں سے پہلی دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس میں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور سچی توبہ ہے۔ گناہوں کا اعتراف بھی آزمائش کو دور کر دیتا ہے، تو اس لیے بیماری میں کثرت سے اللہ کے حضور استغفار کرنی چاہیے۔ اور دوسری دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ یعنی اپنے ذات بلند سے ملا دے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام بھی تھا۔ بیماری میں انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو وہ جو دعائیں بھی مانگتا ہے وہ سنی جاتی ہیں، اس لیے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے اور کثرت سے استغفار بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز جو بیماری اور تکلیف میں بہت ہی ناپسندیدہ ہے اور اللہ کو پسند نہیں، وہ ہے غم اور افسوس، یعنی بہت ہی نا امید ہو جانا، بہت کمزور پڑ جانا، اور یہ سوچنا کہ اچھا پہلے تو بہت تندرستی تھی اور اب اچانک سے کیا ہونے لگا ہے، اور اس طرح کی سوچ عموماً ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، اور ڈپریشن میں مبتلا ہو کر اپنی تمام عبادات، اچھے کاموں سے غافل ہو جانا، یہ بندہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے غم اور پریشانی سے بچنے کی دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا کچھ یوں ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والکسوہ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنہ، کہ اے اللہ میں عاجزی، سستی، بزدلی، بخل، انتہائی بڑھاپے، سخت دلی، غفلت، تنگ دستی، ذلت اور ناداری سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیں بھی روز یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ کئی بار اس دعا میں غفلت اور سستی کا ذکر ہے نا، اس سے پناہ مانگی گئی ہے، تو کئی بار غفلت اور سستی کے نتیجے میں بھی آزمائش آ جاتی ہے بندہ مومن کی اصلاح کے لیے، تاکہ وہ اپنے اس طرز عمل سے باز آ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں تیاری میں شامل ہیں کہ ان کو ہم اپنے روٹین میں شامل رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں آزمائش سے بچا لیں گے۔ آپ اپنی پچھلے زندگی پہ نظر ڈال کے دیکھیے کہ اگر آپ کو کسی تکلیف کا، کسی پریشانی کا، کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے اس پہ کیا کیا؟ صرف غم کیا، صرف غم کیا کہ یہ بیماری اور تکلیف مجھے کیوں ہوئی ہے، مجھے اس پریشانی کا سامنا کیوں کرنا پڑا، صرف غم کیا، تو کیا آپ کو اس کا کچھ بھی فائدہ ہوا؟ ذرا سوچئے، کوئی ایک فائدہ۔ پریشانی میں غم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، صرف وہ غم اور مصیبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ مسلسل غم کی کیفیت سے انسان ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی اگر وجہ تلاش کی جائے تو وجہ یہی ہوتی ہے، ٹینشن، بہت زیادہ غم کرنا، اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ ہونا، ہمیشہ ناراض رہنا، اور جو پریشانی اور تکلیف پہنچے اس پہ بدحال ہو جانا، یہ اللہ کے متعلق ایسے گمان کا دروازہ کھولتا ہے جو اللہ کے لائق نہیں ہے۔ مثلاً کیا گمان آ جاتا ہے دل میں؟ اللہ کے فیصلے، اس کی تقدیر، حکمت، اس کے علم کے متعلق شک و شبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ رضا اور یقین آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ پائے جائیں گے۔ اسی طرح سے
شک اور ناراضگی یہ بھی آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ساتھی ہیں ایک دوسرے کے، کہ اگر دل میں شک آئے گا تو ضرور اللہ کے لیے ناراضگی آ جائے گی، اور جب دل میں اللہ کی رضا ہوگی تو کیا ہوگا؟ یقین کی کیفیت پیدا ہوگی۔ رضا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو بھی تکلیف اور پریشانی پہنچی ہے اس پہ دل کا مطمئن ہو جانا، تو پھر یہ یقین کی کیفیت پیدا ہوگی کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کر سکتے ہیں، تو پھر دل بھی اس پہ راضی اور مطمئن رہتا ہے۔ آزمائش پر ناراضگی کے کچھ نقصانات ہیں، ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آزمائش پر ناراض ہونے سے غم، فکر اور صدمہ مزید بڑھ جاتا ہے، پہلے بھی اس پوائنٹ پہ بات ہوئی۔ اور نمبر 2، انسان پر مایوسی کا دروازہ کھلتا ہے۔ تقدیر پر ناراض ہونے سے جو صبر کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ گناہ میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی برائیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے اور تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے، اور آزمائش پر ناراضگی اس تکلیف کو کچھ بھی کم نہیں کرتی۔ اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ آزمائش جب ختم ہو جاتی ہے تو ناراض ہونے کے نتیجے میں اچھے انجام کی امید نہیں کی جا سکتی، اور آزمائش کے ثمرات بھی حاصل نہیں ہو سکتے جو صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب انسان ناراضگی دکھاتا ہے تو اس کا حوصلہ اور ہمت بھی کم ہو جاتا ہے، تو بعد میں آنے والی آزمائش کے لیے اس کے اندر ہمت نہیں رہتی، حوصلہ نہیں رہتا، تو وہ تکلیف جو بعد میں آتی ہے وہ اس کو مزید بڑی لگتی ہے۔ ایک بات کو سمجھ لیجئے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ تکلیف اور آزمائش ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے آزمائش؟ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جب کسی کا مرتبہ اور مقام بلند کرنا چاہتے ہیں، اسے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور اس شخص کی عبادات سے ایسا ممکن نہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس پر صبر کر کے انسان وہ درجہ پا لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو آزمائش پہ صبر کرنے کے کچھ فائدے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ آزمائش دراصل اللہ کی رحمت ہے۔ باپ کی مثال سے آپ اس کو سمجھیں کہ وہ اپنے بیٹے کو باعمل، باادب بنانے کے لیے اگر اس پہ کچھ سختی بھی کرتا ہے تو وہ سختی بھی کیا ہے؟ اس کی رحمت ہے، اور وہ سختی کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو سکتی ہے اور مار بھی ہو سکتی ہے، تو یہ باپ کی رحمت ہوگی نا، آپ اس کو رحمت ہی کہیں گے، یہ ظلم تو نہیں ہے نا اس کی طرف سے۔ تو یہ بھی اللہ کی کامل رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ان کو بااخلاق اور اطاعت گزار بنانے کے لیے۔ اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آزماتے ہیں، کہ جیسے ایک شخص، اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے، حرام کمائی ہے، اس پر آزمائش کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مالی یا جانی نقصان، کہ اگر اس کے بچے ہیں تو وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا علاج ممکن نہیں، تو اللہ تعالیٰ دراصل آزمائش کے ذریعے اس کو اس چیز سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حلال کمائی کی طرف راغب ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ ان حقیقتوں کو سمجھ کر توبہ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے نا تو ضرور ایک بار ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میری کوئی اپنی غفلت کے نتیجے میں تو نہیں میرے ساتھ اس طرح سے ہو رہا، تو ایسے موقع پہ ضرور اپنا جائزہ لیا جاتا ہے، جو کہ عام حالات میں نہیں لیا جاتا۔ تکلیف اور پریشانی میں ضرور ایک بار ذہن اس طرح سے سوچتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم آزمائش کے کچھ فوائد دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ کام آسان ہو جائے۔ نمبر 1 یہ کہ آزمائش کے ذریعے اللہ پر اعتماد پختہ ہو جاتا ہے، صرف اسی سے خوف اور اسی سے امید ہوتی ہے۔ پھر نمبر 2 آزمائش سے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسباب چاہے کتنے ہی بڑے ہوں کفایت نہیں کر سکتے، اور یقیناً نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ آزمائش کے ذریعے جتنی بھی دل کی مہلک بیماریاں ہیں، بغض، کینہ، غرور، تکبر، اس سے بھی دل پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی بیماریوں کا بھی
علاج ہے۔ پھر نیکسٹ یہ کہ آزمائش کے ذریعے دل مضبوط ہو جاتا ہے، ڈر اور خوف انسان کے دل سے نکلنے لگتا ہے۔ وہی بات کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں، اور آزمائش سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، باقی سب سے بے نیاز ہو کر ایک اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آزمائش سے غفلت دور ہو جاتی ہے، انسان کی بصیرت کھل جاتی ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے، آزمائش سے گناہ دھلتے ہیں، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کا زنگ اترتا ہے، پھر اسی طرح دل نرم ہوتا ہے، اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اور آزمائش سے عقل اور شعور میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اخلاق سنورتا ہے، اور آزمائش سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور پتہ چلنے لگتا ہے کہ دنیا تو ایک حقیر سی چیز ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں اخلاص پیدا فرماتے ہیں، مومن کے دل کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ دل میں جو کبھی کبھار ٹیڑھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے تو آزمائش کے ذریعے تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ وہی بات جو میں نے پیچھے بھی کہی کہ آزمائش کے آنے پہ ضرور ایک بار اس طرح سے سوچا جاتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں۔ اگر تو نعمتوں کی فراوانی ہے پھر تو اس طرح کا خیال نہیں آتا، تب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں، اسی لیے مجھ پہ اللہ کے انعامات کا اتنا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آزمائش کی صورت میں ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں، اور جہاں بندے کو یہ فیلنگز آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں تو وہیں سے وہ اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے دل کی بھی اصلاح کرتا ہے، اپنے دل میں اخلاص پیدا کر لیتا ہے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مزید بہتر کر لیتا ہے۔ اگر اس کے اخلاق میں کچھ کمیاں ہیں تو وہ ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، تو جہاں اس کو وہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے کہ میرے اندر یہ کمی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہے، تو وہ ضرور پھر کوشش کرتا ہے اس کو دور کرنے کی۔ یہاں ایک اور پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ تکلیف سے کس صورت بچا جا سکتا ہے۔ بہت سی تکالیف تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں، لیکن کئی بار اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ جیسے دعا کا سہارا لے لیا، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھی تو وہ جو تکلیف لکھی ہوئی تھی وہ دور ہو گئی، یا صدقہ کیا، صدقہ بھی کیا کرتا ہے، آنے والی بلا اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے وہ میں نے بات کی کہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھی، تو ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے انسانوں کے شر سے، اور بھی جتنی شر دینے والی، تکلیف دینے والی مخلوق ہے، جیسے جانور ہو گئے، ان سے حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جس تکلیف کا حکم تقدیر میں لکھا ہو کہ اس سے انسان نہیں بچ سکتا، اس میں فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو اس لیے صبح اور شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عافیت کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی ان دعاؤں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، تکلیف، آنے والی تکلیف ٹل جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز تکالیف اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے کہ بچپن سے ہی اور خاص طور پہ جوانی میں حدود اللہ کی حفاظت کی جائے۔ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، تکالیف سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں جبکہ قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، ذہنی قوتیں بھی اور جسمانی قوتیں بھی، اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں جو بہت زیادہ بڑھاپا ہوتا ہے، آپ کی انرجیز بہت ویک ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھتے ہیں۔ جیسے کان، آنکھ اور قوت کے جو ذرائع ہیں، عقل جن کے ساتھ فائدہ پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھتے ہیں۔ ایک عالم دین جن کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت دے رکھی تھی، تو اور ان کے ہوش و حواس بھی بحال تھے۔ ان سے ایک دن پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ اس عمر میں تو آپ کے حواس اور آپ کی انرجیز بہت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے بچپن سے اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا ہے، تو اس لیے اللہ نے بڑھاپے میں ان اعضاء کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہر چیز سے فائدہ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو کیا کرے، اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مال سے، اس کی اولاد سے،
اس کے گھر والوں سے نفع پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ انسان جو اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کو مخلوق سے بھی نقصان پہنچتا ہے اور کئی بار اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن سے فائدے کی امید ہوتی ہے، فائدے کا امیدوار ہوتا ہے انسان۔ جیسا کہ بعض سلف صالحین کا بھی کہنا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ کی اطاعت کی طرف سے تھوڑی سی بھی غفلت ہوتی ہے تو اس کے ثمرات خادم اور جانور کی عادات میں نظر آنے لگتے ہیں کہ وہ بھی نافرمان بن جاتے ہیں۔ آزمائشوں کے آنے کی ایک وجہ گناہ ہے، گناہوں پہ بھی کثرت سے توبہ کرتی رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تکلیف آئے پھر ہم توبہ کریں کہ کہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کی جو دعائیں سکھائی ہیں وہ ہماری روٹین میں ہونی چاہیے تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ موت کے قریب انسان کے جو حواس ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے جس طرح سے پہلے صحت کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس وقت میں بھی جو اللہ کا خالص اور مخلص بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین کی، اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو اس وقت میں بھی مددگار دے دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کا دین محفوظ رہے، جو اس کی مدد کریں، اس کے کام کو سیدھا رکھیں۔ تو اس لیے اگر قریب موجود لوگ روز بروز کسی کی بیماری یا مرض بڑھتا دیکھیں تو اس وقت میں اس کے نزدیک اس شخص کو رہنے کا موقع دینا چاہیے جس کی رفاقت اس کو اپنی زندگی میں بہت محبوب رہی ہو، جس کو وہ اپنے حق میں پرخلوص سمجھتا ہو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری وقت میں اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں رہے تھے اور اپنے آپ آخری لمحات تک وہیں پہ رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ہم قریب ہوں، جس کے ساتھ ہمارے خیالات بھی ملتے ہوں تو ان کی بات بھی ہم مانتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کا لین دین یا کوئی حق ہمارے ذمہ ہے تو ایسے موقع پہ وہ شخص اس کے بارے میں صحیح وصیت ہمیں کر دے گا یا ہماری اصلاح کر دے گا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے، جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ کو کس بات کی فکر ہو رہی تھی؟ کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 یا 7 دینار تھے جب آپ بہت بیمار ہوئے، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو تقسیم کر دو۔ وہ کسی وجہ سے بھول گئیں تو آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا وہ صدقہ کر دیے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے تو آپ کی بیماری نے مشغول کر دیا اور میں بھول گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار منگوائے اور ان کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ یہ دینار اس کے پاس ہوں؟ ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ان کے پاس جو بھی سرمایہ ہے وہ ان کی زندگی میں ہی آگے پہنچ جائے، آخرت کا جو بینک ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں جمع ہو جائے، دنیا کے بینک میں نہ رہ جائے، کیونکہ جو دنیا کے بینک میں رہ گیا وہ تو پچھلوں کے لیے ہے، اس کا فائدہ تو پچھلوں کو ہوگا، وہ ہمیں آخرت میں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہمیں تو آخرت میں وہ فائدہ پہنچائے گا جو ہم زندگی میں ہی اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، وہ ہمیں وہاں پہ نظر آئے گا۔ اسی طرح موت کے قریب شخص کے پاس شور اور ہنگامے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اسے اذیت پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی 4 روز قبل کسی اختلافی مسئلے پر جب لوگوں کا شور بلند ہونے لگا تو آپ نے ان سے کیا فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ ایسے موقع پہ ہی آپ نے ان کو وصیت فرمائی تھی کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کو ترک نہ کرنا۔ اسی طرح آخری عبادت اور آخری عمل پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں کہ قریب المرگ اگر زندگی کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہتا ہے، نماز ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو وضو کرانے میں یا نماز ادا کرنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات سے 13 یا 14 دن پہلے ان کو جب اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی
تو آپ 2 آدمیوں کے سہارے چل کر نماز ظہر کے لیے مسجد تشریف لائے، اور آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھاتے دیکھا تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ ادھر ہی کھڑے رہیں۔ جس چیز کا شوق، جس کام کا شوق تمام زندگی انسان کے دل میں ہوتا ہے، آخری وقت بھی وہی شوق دل میں گردش کر رہا ہوتا ہے، وہی خیالات دل میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری مصروفیات کیا ہیں آج، کیا ہم نے نماز میں دل لگا رکھا ہے؟ کیا نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے؟ اگر ہم نے نماز میں دل لگا رکھا ہے تو آخری وقت میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق کا دروازہ کھلا رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کو طہارت اور پاکیزگی بہت پسند تھی، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی خدمت میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں، تو حضرت عائشہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال رکھ رہی ہیں، اس کو فیل کر رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند فرماتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ کیا یہ مسواک آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ تو میں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواک لے کر تراشی اور اپنے دانتوں سے نرم کی، پھر پانی سے صاف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھی طرح سے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک کٹورا رکھا ہوا تھا، آپ اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے اور منہ پہ پھیرتے اور فرماتے کہ لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ موت کی جو سختیاں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہو رہی تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان فوت ہوئے۔ بوقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں تکلیف کم ہونے کا تصور نہیں کیا۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے موت کی اس تکلیف اور سختی کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اس لیے ہمیں اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہے۔ نیک اعمال اور اللہ کی رضامندی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس آخری وقت میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت میں بھی حفاظت فرمائیں گے، ساتھ دیں گے اور مدد کریں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آخری وقت میں، زندگی کے آخری مراحل میں ہمارا ساتھ دیں، ہماری حفاظت کریں، تو آج ہمیں اپنے ہوش و حواس میں، تندرستی کے لمحات میں اللہ کو نہیں بھولنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔